اچھا کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہر آدمی جانا چاہتے ہیں۔ سب جانا چاہتے ہیں نا؟ ہاں پھر اللہ کا وہی تقاضا ہے، پہلے مرو۔ مرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ سب تیار ہیں، وہ تو مجبوری ہے۔ اگر جان بچانے کی ذرا سی بھی کوئی راستہ ہوتی، سمجھے، تو کوئی اتنے ہاتھ نہ اٹھاتا، سب سے پہلے وہ راستہ ڈھونڈتا، ایسا راستہ مل جائے کہ جس میں مرنا نہ پڑے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ 100 سال کا بوڑھا شخص اگر آپ اس سے بھی پوچھیں، چچا میاں دنیا میں رہتے رہتے بہت عرصہ ہو گیا، آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا چچا میاں کا؟ بے وقوف، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا دنیا میں؟ 100 سال گزار لیے اور اس کے بعد آپ فرما رہے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ زندگی کی آرزو جانتے ہی کہاں سے پیدا ہوئی؟ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آرزو زندگی یہ پیدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، کیا کیا؟ کتنی دیر تک نہیں سنیں گے آپ لوگ؟ وہ تو 2-3 آوازیں نکل رہی ہیں، پورے مجمع کی کیا آواز ہے؟ آدھا گھنٹہ سنیں گے بس؟ اور آگے حضرت کم کر دیا یار۔ اچھا 1 گھنٹہ سننے والے خالی ہاتھ اٹھا دیں۔ 1 گھنٹہ کا نہیں، ہم زیادہ پریشان نہیں کریں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے اور حوصلے کو سلامت رکھے۔ ان محفلوں میں جتنی دیر آپ بیٹھیں گے، ماشاءاللہ علماء کے ساتھ میں آپ بیٹھیں گے، اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے عالموں کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کا چہرہ خالی دیکھا اس نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا۔ اتنا بڑا فائدہ۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک عالم دین کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل و بہتر۔ تو فائدے میں رہو گے کہ نہیں؟ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، ابھی تو میں نے بتا دیا، اب دوبارہ میں آپ سے پوچھوں گا، اور اگر آپ نے نہیں بتایا تو تقریر بند، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پتلا بنایا، آدم علیہ السلام کا تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا کائے سے بنایا؟ اور کیا تھا؟ بھائی مٹی کو پانی سے گوندھا گیا، مٹی اور پانی کا خمیر۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب آدم، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان جب ان کا پتلا تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہمارے آقا نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے جب پتلا بنایا، پورا پتلا تیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا۔ روح کیا چیز ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ کسی نے آج تک کسی کی روح کو دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، کتنے لوگ ہیں؟ نہیں دیکھا نا کسی نے؟ اور جس نے دیکھا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے۔ نہیں دیکھا نا کسی نے؟ میں صرف سمجھا کہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ پیغام پہنچانا۔ روح جسم کے اندر
ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی، مگر اس کا احساس تو سب کو ہوتا ہے، احساس تو سب کو ہے کہ روح ہے، انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب روح کے جلوے۔ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ ان سے سوال کرنا کہ تمہارے جسم کے اندر روح ہے، وہ کہے گا ہاں ہے، تو کہنا دکھتی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں جب روح نہیں دیکھ سکتی تو وجہ کائنات مصطفیٰ ہے ساری کائنات جن کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے ان کا جلوہ کیا کوئی ایسا ویسا ہے؟ ارے روح قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ نے پردے میں چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نظر نہیں آتی۔ بتائیے چلا کہ جو نظر نہ آئے اس کا انکار نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ موجود رہے، جس کی حقیقت ظاہر ہو مگر نظر نہ آئے، سمجھ لینا وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مگر نظر کسی کو نہیں آتا۔ اللہ سے زیادہ قیمتی کوئی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد تو سب کچھ وہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اے مصطفیٰ اللہ کے بعد جتنی بزرگیاں ہیں سب آپ کے لیے ہیں، سب سے بزرگ و برتر اللہ ہے، اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بزرگ و برتر آپ۔ تو روح نظر تو نہیں آتی مگر یہ اللہ کا حکم ہے، قل الروح من امر ربی، اے مصطفیٰ کہہ دو کہ یہ روح اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ روح آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روح سے کہ اے روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ کیا کہا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ وہ روح ناک کے راستے سے جیسے ہی آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر پہنچی، اندھیرا ہی اندھیرا، پورے جسم میں اندھیرا ہی اندھیرا، اور روح اللہ کا حکم ہے اجالے میں رہنے کی عادی، وہ روح ناک کے راستے گئی اور پھر فوراً پلٹ کے باہر آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے روح ہم نے تجھے آدم کے جسم کے اندر رہنے کے لیے کہا تھا۔ روح نے بڑے ہی منت و سماجت سے عرض کیا پروردگار میں آدم کے جسم کے اندر گئی تو تھی تیرے حکم کے مطابق مگر اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آدم کے پورے جسم کا ہم نے جائزہ لے لیا مگر وہاں ہمارے رہنے کا، ہماری تسکین کا کوئی سامان نہ ملا، اس لیے ہم پلٹ کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے روح اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تیری تسکین کا ایسا سامان کرے دیتا ہوں کہ جانے کے لیے تو تیار ہوگی، نکلنے کو تیار نہ ہوگی۔ اب روح انتظار میں ہے، اے اللہ میں جاؤں پھر جاؤں اندر؟ آواز آئی ہے روح ٹھہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اپنے پیارے مصطفیٰ کا نور پاک رکھا، اور جیسے ہی نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں رکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نور مصطفیٰ سے آدم علیہ السلام کے جسم کا پورا اندرونی حصہ منور ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت۔ روح جسم آدم کے اندر پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی اے روح اب کیا تیرا ارادہ ہے؟ تو روح وہیں سے عرض کر رہی ہے اے میرے خالق، اے میرے مالک، ابھی تک اندھیرا تھا اس لیے میں گھبرا کے پلٹ آئی، اے پروردگار اب میں جو ہے آدم کے جسم سے واپس نہ آؤں گی، اس لیے کہ آدم کی تو پوری ہستی
روشنی منور ہو گئی ہے. آواز دے رہا ہے پروردگار, اے روح دیکھا تو نے یہ کس کی جلوے سے منور ہوئی ہے؟ روح عرض کرتی ہے مولا تجھے سب کچھ خبر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ روح میرا ساری کائنات میں ایک ہی محبوب ہے, میں نے اپنے محبوب محمد کے نور کو آدم کے پیشانی میں جلوہ گر کر دیا ہے. اس سے ایسا انتظام ہو گیا کہ آدم کی پوری نسل قیامت تک پوری نسل میں جس کے جسم میں تو داخل ہوگی تو جانا تجھے یاد رہے گا, لوٹ کے آنا بھول جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اب یہ روح انسان کو ملی, اندر روشنی ہی روشنی ہے. اسی وجہ سے مورخین فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی زندگی سے محبت اس لیے ہے کہ روح نور مصطفیٰ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت اندھیری قبر کا خیال آتا ہے تو بڑے سے بڑا پہلوان اس کا کلیجہ دہل جاتا ہے, اس کے پیر تھرتھرانے لگتے ہیں, بڑے سے بڑے ہمت والے دم توڑ دیتے ہیں کہ اندھیرے میں کیسے رہیں گے. یہ خیال آتا ہے کہ نہیں؟ مگر جس وقت ایمان والے کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے کے سامنے ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو ایمان والا دیکھتا ہے, اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. پہلے تو گھبراتا ہے, پسینہ نکلنے لگتا ہے. ملک الموت کہتے ہیں اے بندے کیوں ڈر رہا ہے؟ اے روح میں تجھے لینے آیا ہوں, تو کس لیے ڈر رہی ہے؟ تو بندہ خاموش رہتا ہے, اس کی روح آواز دیتی ہے اے ملک الموت ہم تو اندھیرے سے گھبرانے والے ہیں, تو پھر اندھیرے میں لے کے جا رہا ہے, ہم اندھیرے میں جانے کو تیار نہیں ہے. ملک الموت کہتے ہیں کہ تجھے اندھیرے میں لے کے کون جا رہا ہے؟ ارے یہ جسم چھوڑے گا, اے روح تو یہ جسم چھوڑے گی, چھوڑنے کے بعد اللہ نے تو پہلے ہی انتظار کر دیا ہے. جیسے ہی تو پہنچے گا, ابھی تو مصطفیٰ کا نور تیرے اندر تھا جس کی وجہ سے تو بدن چھوڑنے کو تیار نہیں. قبر میں تو مصطفیٰ سر سے پیر تک خود تشریف لے آئے گے, روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ملک الموت اس کی روح جب قبض کرتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں اے بندے گھبرانا نہیں, ارے تیرے روشنی کا انتظام تو اللہ نے پہلے ہی سے کر دیا ہے. جب تیرا وجود جب تو اپنے اس ڈھانچے میں آئی تھی اس وقت نور مصطفیٰ رکھا گیا تھا, رسول اللہ کا نور رکھا گیا تھا. اب قبر میں جا رہا ہے تو خالی نور نہیں رکھا جائے گا بلکہ رحمت عالم سر سے پیر تک خود تشریف لے آئیں گے, تجھے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آ جائیں گے. اور جہاں مصطفیٰ ایک مرتبہ پہنچ جائے وہاں روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے, اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھو اے صدیقہ مصطفیٰ کا حال کیا تھا؟ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں کپڑا سل رہی تھی اندھیری رات میں, اچانک میرے ہاتھ سے کپڑا سلتے سلتے سوئی گر گئی اور سوئی کھو گئی. اندھیرا اتنا تھا, چاندنی رات نہیں تھی, اندھیرا تھا, اندھیرے میں میں ٹٹول رہی تھی. رحمت عالم نہ جانے کہاں سے آ گئے, اللہ کے محبوب نہ جانے کہاں سے تشریف لے آیا اچانک. اور اچانک آنے کے بعد کسی کو نظر آئے نہ آئے مگر سرکار نے دیکھ لیا. سبحان اللہ. کیسے دیکھ لیا؟ کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں میں جیسا اجالے میں دیکھتا ہوں ویسا ہی اندھیرے میں دیکھتا ہوں, جیسا سامنے دیکھتا ہوں ویسا ہی پیچھے دیکھتا ہوں, جیسا اجالے میں دیکھتا ہوں ویسا ہی اندھیرے میں دیکھتا ہوں. تو سیدہ عائشہ تو سوئی ڈھونڈ رہی تھی, اندھیرے میں سوئی نظر نہیں آ رہی تھی, مگر مصطفیٰ نے حضرت عائشہ کو ہاتھ سے ایسے ٹٹولتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی, جیسے ہی اپنی بیوی محترمہ کو دیکھا کہ اندھیرے میں یہ کچھ ٹٹول نہیں ہے تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آمنہ کے لال مسکرائے آپ کے ہلکے ہلکے دانت شریف کھلے تو دانتوں کے بیچ سے اتنا تیز نور نکلا, اتنا تیز نور نکلا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی جیسے سورج نکل آتا ہے. اس طرح مصطفیٰ کے دانتوں کے بیچ سے جو روشنی نکلی تو ایسا لگا کہ سورج نکل آیا, مگر جیسے ہی میں نے دیکھا تو مصطفیٰ کھڑے مسکرا رہے تھے اور سرکار کے اجالے میں نے گمی ہوئی سوئی اٹھا لی.
سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ ہے۔ قبر کے اندر سرکار تشریف لے جائیں گے، ایمان والا اطمینان سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی موت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ